أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے پایا ایسے کلمات کو جن کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، فتاب علیہ، اس کی طرف متوجہ ہوئے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی ہے اور بہت بڑی مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب ادراک ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو شیطان کے ورغلانے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اختیار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ایسے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، آدم علیہ السلام کے ذہن میں آئے، جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو لغزش تھی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اور احادیث کے اندر بہت ساری الفاظ ملتے ہیں کہ کون سے الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک تو یہ دعا ہے، احادیث کے اندر یہ دعا، اس دعا کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دنیا میں بھی خسارے والے ہو جائیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی خسارہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا ذکر کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تعلیم ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے پچھلے سبق میں کہا کہ سب سے پہلے استاد ہمارے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے استاد اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، اور سب سے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ گویا یہاں پر سکھانا بھی مقصود ہے اس واقعے کے ذریعے سے ابن آدم کو، کہ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر تم سے کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، اگر تم سے کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام ہو جائے، تو تم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس پر ڈٹے نہیں رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور بہت ساری قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے بندہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس طرح سورۃ البروج کی آیت ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ یہ آیت اسی طرح اشارہ کر رہی ہے کہ بندے جو ہیں وہ گناہوں کی طرف جا سکتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جو میرے بندے گناہوں کی دلدل کی طرف چلے گئے، جو میرے بندے اللہ کی نافرمانی کر گزرے، لیکن پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ندامت اختیار نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں
سمجھایا ہے، سبق ہے، تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے لیکن گناہ کے فوراً بعد ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس گناہ پر مصر نہیں رہنا، جس طرح کہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا انت وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ جن سے سرزد ہوئے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً بڑے بڑے گناہ، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اس سے بھی بڑے گناہ انہوں نے اپنے اوپر کیے، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کر لینا، گناہ کے فوراً بعد اللہ کو یاد کر لینا، فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارے گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارے گناہ معاف کر سکتی ہے۔ لیکن آخر میں کیا ارشاد فرما دیا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور پھر اس پہ مصر نہیں رہنا۔ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ دل کو صاف کر کے اس گناہ سے پکی توبہ ہو، اللہ سے عہد ہو کہ یا اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، مجھ سے یہ گناہ دوبارہ انشاءاللہ سرزد نہیں ہوگا، میں اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، یا اللہ تو بھی میری مدد فرما۔ اس گناہ سے بچنے کی پوری نیت رکھ کر پھر اگر اس گناہ سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے نا، کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دن میں ایک ہی گناہ 70 بار کرتا ہے، ایک ہی گناہ 70 بار کرتا ہے اور ہر مرتبہ گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اپنے رب سے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، لیکن ہر بار وہ پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی ذات بہت وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو میرے بندوں کو کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ان بندوں کو جو گناہ کرنے والے ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ان بندوں کو بھی بتا دو کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ سینہ ہے نا، سینہ جو بڑی غلاظتیں اس سینے کے اندر بھری ہوئی ہیں، ہم نے بڑے گناہ ان سینوں کے اندر بھرے ہوئے، ہم نے ان سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ہمارے دل کے اندر کھوٹ ہو کہ میں یہ دوبارہ گناہ کروں گا اور پھر ہاتھ بھی اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے رازوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے راز نہیں جانتے؟ جب مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، باخبر ہیں، تو پھر ہم سچی توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، پکی توبہ کرنی ہے۔ اور یہ خاصہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ ابن آدم، اے میرے محبوب نبی کی امت، تو جتنے بھی گناہ کر لے، جتنے بھی، چاہے زمین اور آسمان کو بھر دے، اس ساری خلا کو بھر دے گناہ کر کر کے، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی تو شرمندہ ہو کر ندامت اختیار کر میرے در پر آ گیا اور میرے در پر آ کر تجھے نے کہا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں اسے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے سارے گناہ معاف کر دے گی۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں ایمان والے بندوں اور بندیوں کے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے ہماری توبہ قبول کرنے والا؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ زندگی ہے، زندگی کے اندر ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے عزیز بھی جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ان سے بھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ان دوریوں کو، نفرتوں کو بھلا کر آپس میں اتحاد اور محبت قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ میری پچھلی جتنی بھی زندگی گزری ہے تیری نافرمانی میں گزری، میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں کوئی پاک باز نہیں ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مثال ہے، یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں۔ جس طرح کہ آج کل ہر انسان سمجھتا ہے کہ علماء تو جو ہیں وہ فرشتے ہیں، کوئی ہلکا سا بھی گناہ کوئی ہلکی سی بھی ان سے کوئی خلاف ادب کام ہو جاتا ہے تو اس کو سر پہ اٹھا لیتے، او مولوی صاحب نے یہ کر دیا۔ ابے اللہ کے بندوں، وہ انسان ہے، بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ وہ فرشتے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، جن سے کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی، جو خلاف ادب کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو اللہ کے لیے علماء کو نشانہ نہ بنائے، علماء کو بھی نشانہ نہ بنائے، حافظوں کو نشانہ نہ بنائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے کو تو دیکھیں نا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ تم کسی کے اندر ایک اچھائی، ایک نیکی دیکھو تو اس کو اتنا بیان کرو کہ باقی ساری کی ساری برائیاں اور جو خرابیاں ہیں وہ صفا گم ہو جائیں، ایسے ہوں کہ جس سے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور ہم اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک برائی مل جائے تو ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں کہ اس کی ساری اچھائیاں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے وہ خود کرنے والا ایسا فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں نے پتہ نہیں ساری زندگی کیے ہی گناہ ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالی چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھیں، اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔